الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے عقلوں کو حیران کر دینے والا ایک واقعہ وہ سماعت فرماتے ہیں۔ ولادت مصطفیٰ کی برکتیں ہیں، ولادت مصطفیٰ پر الحمدللہ اہل سنت خوش ہوتے ہیں۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ یہ واقعہ جو ہے آپ کے دل کو اور منور روشن کر دے گا۔ سیدنا علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نعمت الکبریٰ صفحہ نمبر 52 پر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے ایک ایمان افروز اور عقلوں کو حیران کر دینے والا واقعہ جو ہے وہ تحریر فرماتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام عامر یمنی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو بڑی آنت کا درد، جزام یعنی سفید داغ وغیرہ کے امراض میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ چلنے پھرنے سے بھی معذور تھی۔ عامر یمنی کے پاس ایک بت تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اس کے سامنے بٹھاتا اور بت سے کہتا، اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو شفا دے۔ سالوں تک وہ یوں کہتا رہا، مگر یہ بت بنا رہا، وہ تھا ہی بت، پتھر کا بت، دے بھی کیا سکتا ہے۔ توفیق اور عنایت کی ہوا چلی کہ ایک دن عامر یمنی اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم کب تک اس گنگے بہرے پتھر کو پوجتے رہیں گے جو نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے۔ کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ ہم صحیح دین پر ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہمیں ساتھ لے کر ہدایت کی تلاش کے لیے نکلو، شاید کہ ہمیں حق کی طرف کی کوئی رہنمائی مل جائے۔ دونوں میاں بیوی اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے یہی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو سارے آسمان پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی روشنی سے ساری دنیا چمک اٹھی ہے۔ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں سے ظلمت یعنی اندھیرے کے پردے ہٹا دیے تاکہ وہ خواب غفلت سے جاگ جائیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے صف باندھے ایک مکان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں، زمین ٹھہری ہوئی ہے اور درخت جھکے ہوئے ہیں، اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے مبارک ہو مبارک ہو، سچے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ عامر یمنی نے اپنے بت کو دیکھا تو وہ اوندے منہ زمین پر ذلیل و خوار پڑا تھا۔ عامر کی بیوی کہنے لگی ذرا اس بت کو تو دیکھیے، کیسے سر نیچے کیے زمین پر پڑا ہے۔ اتنا سنتے ہی بت بول اٹھا، خبردار رہو خبردار رہو، بڑی خبر ظاہر ہو گئی ہے۔ وہ پاک ذات پیدا ہو چکی ہے جو کائنات کو شرف اور افتخار بخشے گی۔ آگاہ رہو، وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آمد یعنی آنے کا ہر ایک کو انتظار تھا، جس سے شجر اور حجر یعنی درخت اور پتھر باتیں کریں گے، وہ کہ جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوگا، وہ جو قبیلہ ربیعہ کے سردار ہوں گے، ظاہر ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عامر یمنی نے بیوی سے کہا تو سن رہی ہے یہ پتھر کیا کہہ رہا ہے؟ بولی اس سے پوچھئے۔
اس پیدا ہونے والے سعادت مند کا نام کیا ہے جن کے نور سے اللہ پاک نے سارے جہان کو روشن فرما دیا ہے؟ عامر یمنی نے کہا، اے غیب سے آنے والی آواز، اس پتھر نے صرف آج ہی بات کی ہے، یہ تو بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ جواب دیا، ان کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو صاحب زمزم و صفا ہیں، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی زمین تہامہ ہے، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، وہ جب چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کرے گا، نہیں بلکہ بادل ان سے سایہ حاصل کرے گا، یہ کہہ لیجئے۔ اتنے میں عامر یمنی کی بیمار بیٹی جو کہ نیچے بے خبر سو رہی تھی، اپنے پاؤں پر چلتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ عامر یمنی نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اے میری بیٹی، تیری وہ تکلیف کہاں گئی جس میں تم مبتلا تھی اور جس نے تیرا جینا مشکل کر رکھا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا جان، میں دنیا جہان سے بے خبر سو رہی تھی کہ میں نے اپنے سامنے نور کی تجلی دیکھی۔ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے، میں نے پوچھا، یہ نور کیسا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، اور یہ بزرگ کون ہیں جن کے مبارک دانتوں کے نور سے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب آیا، یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے، یعنی حضرت عدنان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ داداؤں میں سے ایک بزرگ ہے جس سے کائنات پر پر نور ہو رہی ہے۔ ان کا نام نامی اسم گرامی احمد اور محمد ہے، فرما برداروں پر رحم اور خطا کاروں سے درگزر فرمائیں گے۔ کہتی، میں نے پوچھا ان کا دین کیا ہے؟ جواب دیا، وہ دین حنیف یعنی سچے دین پر ہیں۔ میں نے پوچھا، کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا، اللہ وحدہ لا شریک کی، یعنی اس اللہ پاک کی جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو جواب ملا، میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں جسے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھانے کا شرف بخشا گیا ہے۔ میں نے عرض کی، کیا آپ میری اس تکلیف کو نہیں دیکھتے؟ فرشتے نے کہا، ہاں، تو نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں نے محبوب کی ذات میں اپنا راز اور دلیل رکھی ہے، جو کوئی مجھ سے میرے محبوب کے وسیلے سے دعا کرے گا میں اس کی مشکل کو حل کر دوں گا، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے میں ان کے بارے میں بھی قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع یعنی سفارش کرنے والا بناؤں گا۔ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ یہ سنتے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور سچے دل سے اللہ پاک سے دعا کی، اور پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے اور جسم پر پھیرا۔ جب نیند سے اٹھی تو ایسی تھی جیسے اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر عامر یمنی نے اپنی بیوی سے کہا، بے شک ہم نے اس مبارک ہستی کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھی ہیں، میں ان کی محبت اور دیدار کے شوق میں جنگلوں اور دشوار گزار وادیوں کو طے کروں گا۔ چنانچہ عامر یمنی اور اس کے تمام گھر والے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے سفر کا ارادہ کیا۔ سرزمین مکہ میں داخل ہو کر بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان علی شان کا پتہ پوچھا۔ پتہ پوچھ کر دروازے پر دستک دی۔ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے عرض کی، ہمیں اپنے لخت جگر نور نظر کا نور برسانے والا چہرہ دکھا دیجئے جس نے اپنی چمک دمک سے ساری دنیا کو چمکا دیا ہے، سارے عالم کو چمکا دیا ہے، جن کے طفیل اللہ کریم نے کائنات کو روشن فرما دیا ہے۔ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ابھی اپنا نور نظر یعنی اپنا پیارا پیارا بیٹا تمہیں نہیں دکھاؤں گی، کیونکہ مجھے یہودیوں کا ڈر ہے کہ کہیں وہ ان کو نقصان نہ پہنچائے، اور میں نہیں جانتی کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ عامر یمنی اور اس کے گھر والوں نے کہا،
ہم تو اسی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے وطن، اپنے دین یعنی اپنے باطل مذہب کو چھوڑا ہے کہ اس نور والی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو روشن کرے، جن کے دربار میں حاضر ہونے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں لوٹے گا۔ یہ سن کر بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا، اچھا اگر میرے پیارے بیٹے کے دیدار کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے تو جلدی نہ کرو، کچھ دیر ٹھہرو۔ یہ فرما کر آپ اپنے مکان عالی شان میں تشریف لے گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ارشاد فرمایا، اندر آ جاؤ۔ اجازت ملتے ہی وہ اس مبارک کمرے میں داخل ہوئے جس میں دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے۔ وہاں کے انوار و تجلیات میں ایسے گم ہوئے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے خبر ہو گئے۔ بے ساختہ اللہ پاک کا ذکر کرنے لگے۔ جیسے ہی چہرہ پر انوار سے پردہ اٹھا تو دیدار کرتے ہی یکدم ان کی چیخیں نکل گئی۔ اتنا روئے کہ ہچکیاں بندھ گئی۔ قریب تھا کہ ان کی روح ان کے جسم سے نکل جاتی۔ آگے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے ننھے مبارک ہاتھوں کو چوما۔ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، اب جلدی سے چلے جائیے۔ آخر کار نہ چاہتے ہوئے بھی عامر یمنی دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر سے باہر آئے۔ عامر یمنی کا حال ہی بدل چکا تھا اور وہ اس نورانی چہرے کے دیدار کے عاشق زار بن چکے تھے۔ دیوانہ وار چیخ کر کہنے لگے، مجھے بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر واپس لے چلو اور دوبارہ التجا کرو کہ مجھے دیدار کرا دیں۔ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر واپس آئے۔ اب کی بار جو ہی عامر یمنی نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی لپکا اور قدموں میں گر گیا، پھر ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح ان کے ننھے ننھے قدموں پر قربان ہو گئی۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ امجد کا دل مٹھی میں لے کر سوتے ہو انجان، امجد کا دل مٹھی میں لے کر سوتے ہو کیا انجان، ننھے قدموں میں سر رکھ کر، ننھے قدموں میں سر رکھ کر ہو جاؤ قربان مدنی۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔